قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جی ہاں، سورہ الکوثر۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسے اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس چھوٹی سی سورت کے پیچھے کتنی گہری، کتنی دل کو چھو لینے والی کہانی چھپی ہے؟ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو چلیں آج ہم اسی کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہوا ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے ایک زبردست وعدے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ لیکن یہ تحفہ کیوں دیا گیا؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا، ان حالات کو دیکھنا ہوگا جن میں یہ سورت نازل ہوئی۔ ذرا تصور کریں، مکہ کی ایک دوپہر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے غم سے گزر رہے ہیں۔ ان کے شیرخوار بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور گھر میں ایک خاموش سا ماتم ہے۔ مگر اسی وقت گھر کے باہر دیوار سے کان لگائے ایک شخص کھڑا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا ابو لہب تھے۔ جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی، اس نے خوشی سے چیخ کر کہا، ایسے الفاظ کہے جو کسی بھی باپ کا دل توڑ دیں۔ آپ سوچیں، وہ صرف رکا نہیں، اس نے تو باقاعدہ جشن منایا، غلاموں کو کھجوریں بانٹی، دوستوں کو خوشی خوشی یہ خبر سنائی۔ اس کی یہ حرکت، اس کی یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کی اس گھڑی میں کسی تلوار سے کم نہیں تھیں۔ اور عین اسی لمحے جب غم اور تکلیف انتہا پر تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا ایک خاص تحفہ نازل ہوا، سورہ الکوثر۔ اللہ نے اپنے نبی کو براہ راست تسلی دی، فرمایا کہ غم نہ کریں کیونکہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا کوثر، اس کا مطلب بہت ہی وسیع اور گہرا ہے۔ ایک تو کوثر کا مطلب ہے جنت کی وہ خاص نہر جس کا وعدہ اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہے۔ سوچیں تو، ایک ایسی نہر جس کا پانی کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ لیکن بات صرف نہر تک محدود نہیں تھی، کوثر کا مطلب تھا کثرت سے بھلائی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان تمام نعمتوں کا اعلان تھا جو ابو لہب کے طعنوں کا بہترین جواب تھیں، جیسے کہ قرآن جو ہمیشہ رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو قیامت تک لیا جائے گا، آپ کی بیٹیاں جن سے آپ کی نسل چلی، اور آپ کے وہ وفادار ساتھی۔ اچھا، اب چلتے ہیں سورت کی آخری آیت کی طرف۔ یہ آیت آپ دیکھیں گے کہانی کو ایک بہت ہی پاورفل نتیجے پر پہنچاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، شانی۔ یہ عام نفرت نہیں ہے، یہ وہ شدید اندھی نفرت ہے جس میں انسان اپنی عقل، اپنی انسانیت، سب کچھ کھو دیتا ہے۔ بالکل وہی ہوا جو ابو لہب نے کیا۔ بھلا کون کسی بچے کی موت پر جشن مناتا ہے؟ اور یہاں دیکھیں اللہ کا انصاف۔ ابو لہب نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اصل میں بے نام و نشان تو تمہارا دشمن ہوگا۔ آج دیکھیں ابو لہب کا نام صرف عبرت کے لیے لیا جاتا ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں بلند ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کہانی تو 1400 سال پرانی ہے، آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سورت کی دوسری آیت میں دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یعنی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، اور دوسرا، قربانی کرو، یعنی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھو، ان کی مدد کرو۔ یہ ایک مکمل بیلنس ہے، پرائیویٹ عبادت اور پبلک سروس۔ یاد ہے ابو لہب نے کیا کہا تھا کہ بیٹا نہیں تو نسل ختم۔ یہ سورت اس چھوٹی سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ یہ ہم سے پوچھتی ہے کہ بھئی اصل لیگیسی، اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف بیٹوں سے نام چلتا ہے یا آپ کے اچھے کاموں اور آپ کے کردار سے؟ اور سچ پوچھیں تو ابو لہب والی سوچ آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ کسی کے ہاں بیٹی ہوئی تو لوگ مایوس ہو گئے، یا جب کوئی کسی کے دکھ اور تکلیف کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ بالکل وہی پرانی جاہلانہ سوچ کی بازگشت ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنا کوثر کیسے تلاش کرنا ہے؟ وہ کون سی کثرت کی بھلائی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے؟ کبھی غور کیا ہے ہماری صحت، ہمارے بچے، ہمارا گھر، حتیٰ کہ وہ فارغ وقت جو ہمیں ملتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارا کوثر ہے۔ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور آخر میں
یہ چھوٹی سی صورت ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی نقصان ہو، تو ہمارا فوکس کس چیز پر ہوتا ہے؟ اس پر جو ہم سے چھن گیا، یا اس کوثر پر، اس بے شمار بھلائی پر جو اب بھی ہمارے پاس موجود ہے؟